خوش آمدید، خیر مقدم اور ویلکم ہے آپ سبھی سامعین و ناظرین کا آپ کے اپنے ہی پسندیدہ یوٹیوب چینل رضوان ظہیر پر۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سبوں کے لیے میں حاضر ہوا ہوں سی ٹیٹ سینٹر ٹیچر ایلیجبلٹی ٹیسٹ 2021 میں جو ایگزام ہونے والا ہے اس کی پریپریشن کے لیے پریویس ایئر کوشچن گزشتہ سالوں میں جو سی ٹیٹ کے ایگزام پوچھے گئے تھے ان سوالوں کے جوابات کے ساتھ۔ تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو کوشچن ہے یہ دسمبر سی ٹیٹ 2019 کے پیپر 2 کا اردو پیڈاگوجی کا کوشچن ہے، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے فرسٹ لینگویج ایز اے اردو سلیکٹ کیا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ سی ٹیٹ میں 2 لینگویج چوز کرنے پڑتے ہیں، فرسٹ اینڈ سیکنڈ۔ تو جن لوگوں نے فرسٹ ایز اے اردو سلیکٹ کیا تھا انہیں 91 to 120 تک کوشچن سولو کرنا پڑتا ہے، 30 کوشچنس آتے ہیں۔ تو یہ فرسٹ لینگویج پیپر اردو کا ہے۔ تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ اور اس ویڈیو میں کسی کوشچن پر کوئی ڈاؤٹ ہو یا کوئی کنفیوژن ہو تو آپ ہمیں نیچے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں سب سے پہلا کوشچن کیا ہے۔ تو یہ تو پیسج کا کوشچن ہے، لیکن آپ اوریجنل کوشچن ہے، اس میں کچھ انسٹرکشنز لکھے ہوئے ہیں۔ امیدوار سوالوں کے جواب حصہ یہ 4 ہے۔ سوال نمبر 91 سے 120 تبھی حل کریں اگر انہوں نے زبان 1 فرسٹ لینگویج ایز اے اردو چنا ہو تب۔ تو وہ پہلے ہم بتا چکے تھے۔ تو آپ کو پیسج جب پڑھنا ہو تو ان میں بہت مشکل نہیں ہوتا ہے، یہ تھوڑا آسان ہوتا ہے۔ آپ اس سے ایک پیسج ہوگا اسے پڑھ کر ہی آپ آنسر دے دیں گے، لیکن دھیان دینا پڑتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ بہت جلد بازی میں یا اوور کانفیڈنس میں کوئی غلطی کر دیں۔ تو میں اس کے لیے آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ سب سے پہلے آپ ایک مرتبہ اس پیسج کو ایک مرتبہ پڑھ لیجئے، ایک نظر تو شروع سے آخر تک ہے، پڑھ لیجئے۔ جیسے لتا کی مقبولیت کا اصل راز اس کی آواز کی نغمگی ہے، لتا کے گانے کی ایک اور خاصیت ہے۔ اس طریقے سے آپ پورے کو پہلے ایک مرتبہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد تب آپ کوشچن پر آئیں۔ تو یہاں آپ کو اس کا آنسر بالکل ہو بہو مل جائے گا، یعنی آنسر کے ساتھ آپ کو اسی لائن میں اس کا آنسر مل جائے گا۔ جیسے فرسٹ کوشچن ہے 91، لتا کے گانے کی خاصیت کیا ہے؟ اس کی آواز میں نزاکت، آواز میں نرمی، آواز کی لطافت، آواز میں دھیما پن۔ تو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں گانے کی خاصیت میں یہاں پہلے بتایا گیا، لتا گانے ایک خاصیت ہے اس کی آواز کی لطافت۔ یہاں آپ کو اس کی آواز کی لطافت دکھ رہا ہے، اس وجہ سے اس کا رائٹ آنسر 3 ہو جائے گا۔ نیکسٹ کوشچن میں لتا سے پہلے ایک اور اچھی گلوکارہ کون سی تھی؟ تو آپ اسے کوشچن میں ڈھونڈیے کہ اس کے علاوہ اور کس گلوکارہ کے بیان کیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ تھی ہے تو نور جہاں کا نام آپ کو مل جائے گا۔ لتا سے پہلے سنگر نور جہاں بھی ایک اچھی گلوکارہ تھی، تو صحیح جواب ہو جائے گا آپ کا نور جہاں۔ نیکسٹ کوشچن 93، لتا کے گانوں میں کون سی کیفیت پائی جاتی ہے؟ یہاں پر پھر سے آپ سے کیفیت پوچھا گیا ہے، تو آپ اسے ڈھونڈنے کی کوشش کیجئے کہ کون سی کیفیت، تو اس کا بھی آنسر آپ کو مل جائے گا۔ لتا کے گانوں میں نرمی اور بے خود کر دینے والی کیفیت، نرمی اور بے خود کر دینے والی کیفیت۔ تو یہ کون سے آپشن میں؟ آپ کو آپشن 4 میں دکھ رہا ہے، 93 میں رائٹ آنسر ہو جائے گا 4۔ نیکسٹ ہے کوشچن نمبر 94 میں لتا کے گانوں میں کیا ہے؟ ایک اہم آہنگی، ایک ہم آمیزی، ایک بلند آہنگی، ایک وجد والی کیفیت۔ تو آپ کو اس کا آنسر بھی بالکل پیراگراف میں ہی مل جائے گا۔ آپ کو میں پھر سے یہاں پر لے کے چل کے بتا دیتا ہوں کہ لتا کی گانوں میں کیا تھی۔ ہاں یہاں آپ دیکھ رہے ہیں لتا کے گانوں کی ایک اور خصوصیت اس کی بلند آہنگی ہے۔ تو یہاں آپ کو کوشچن نمبر 94 میں بالکل یہی کوشچن پوچھا گیا تھا، اور اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا 3، ایک بلند آہنگی۔ نیکسٹ اب بڑھتے کوشچن نمبر 95 میں لتا کے گانوں میں کون سے جذبات کی عکاسی مؤثر انداز میں ہوئی ہے؟ درد و پاس، سوری یہ دور پاس ہونی چاہیے، ٹائپنگ مسٹیک ہے۔ دور پاس میں بھرے ہوئے جذبات کی، خوشی سے بھرے جذبات کی، درد بھرے جذبات کی، خوشی اور درد کے ملے جلے جذبات کی۔ تو اس کے لیے میں آپ کو اوپر پیراگراف میں لے چلتا ہوں۔ پیسج جو ہے آپ اس میں دیکھ رہے ہیں، یہاں آپ دیکھیں گے کہ لتا کے گانوں میں درد بھرے جذبات کی عکاسی نہایت مؤثر انداز میں ہوتی ہے۔ تو یہی آپ کو بالکل ہو بہو آنسر مل رہا ہے، رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 3۔ نیکسٹ ہے 96،
लता के गीत के दो लफ्जों का फासला किससे भरा होता है? यहाँ दो लफ्जों का फासला पूछा गया है, तब इसके लिए फिर से आपको पैराग्राफ में जाना पड़ेगा। और यहाँ देखिए मैं आपको ढूंढ के बताता हूँ डायरेक्टली कि उसके गीत के दो लफ्जों के बीच का फासला तरन्नुम से इस तरह भरा होता है कि दोनों लफ्ज एक दूसरे में समाये हुए महसूस होते हैं। तो किससे भरा होता है उसका फासला? तरन्नुम से। नीचे ऑप्शन में भी देखते हैं 96 क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन ए में तरन्नुम दिया गया हुआ, इस वजह से इसका सही आंसर हो जाएगा 1। 97 लफ्ज की जमा है। लफ्ज की जमा लफ्फाजियों, लफ्जों, लफ्फाजी या फिर लफ्जियातों। दरअसल यहाँ पर भी देख लीजिए उर्दू कवायद के मुताबिक हालत फ़ाइली और मफ़ऊली में हम उस वाव और नून जोड़ देते हैं तो उससे हम जमा बनाते हैं, लेकिन दरअसल इसका कायदा ये लफ्ज़ अरबी लफ्ज़ है, लफ्ज़ अरबी ज़बान का है, इस वजह से उसका जो जमा है वो अरबी वज़न का ही होना चाहिए, लफ्ज़ से अल्फाज। लेकिन यहाँ ऑप्शन में अल्फाज नहीं है, इस वजह से हम उर्दू कवायद के मुताबिक यहाँ इसका हम जमा लफ्जों को सही मानेंगे और यही इसका राइट आंसर भी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, मुश्किल का मुतजाद क्या है? मुतजाद के माने हम जानते हैं विलोम, अपोजिट मीनिंग, जस्ट उल्टा। मुश्किल का उल्टा क्या होगा? सादा, सहल, आसान या फिर कठिन। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा, जब भी हम वाहिद से जमा बनाते हैं, मुतजाद बनाते हैं, यानी उल्टा मीनिंग बताते हैं या फिर उसकी जिन्स वगैरह, तो उनको हमें असल ढूंढना पड़ता है कि उस लफ्ज़ का माखज़ क्या है। तो यहाँ पर एक ज़बान से दूसरी ज़बान में या फिर उसके साथ मिलता जुलता हुआ उसका रदीफ कौन सा लफ्ज़ है, साथ साथ कौन सा यूज़ होता है, हम उसी के बिना पर उस लफ्ज़ की में हम जो सवाल होगा उसको हम बताते हैं। तो यहाँ पे लफ्ज़ मुश्किल का मुतजाद हो जाएगा आसान, राइट आंसर 3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99, लता की मकबूलियत का राज क्या है? लता की मकबूलियत का राज उसकी आवाज़ की मिठास, आवाज़ की नगमगी, आवाज़ की खनक, आवाज़ में दर्द। तो अब मैं फिर से इसके लिए आपको पैराग्राफ में ही लेके चलता हूं और यहाँ देखिए सबसे पहले सबसे शुरुआत जो इस पैराग्राफ का है कि लता की मकबूलियत का असल राज उसकी आवाज़ की नगमगी है। क्या? आवाज़ की नगमगी। हम क्वेश्चन पर आते हैं, यहाँ भी हमसे पूछा गया है मकबूलियत का राज क्या है, तो असल राज उसकी आवाज़ की नगमगी है। शेर दिया गया हुआ है, उस शेर को पढ़ने के बाद तब हमें उसका आंसर बताना है। मुस्कुराओ खुशी की बात करो, रोने वालों हंसी की बात करो, यह अंधेरे के तज़किरे कब तक, दोस्तों रोशनी की बात करो, अहले महफिल उदास बैठे हैं अब कोई दिल लगी की बात करो। चलिए इसका हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, शायर किसके तज़किरे न करने की बात कह रहा है? बुरे लोगों के, अंधेरे के, बेईमानी के या फिर तारीकी के? तो यहाँ पर आप देखिए ये जो दूसरा शेर है उसमें अंधेरे के तज़किरे कब तक, दोस्तों रोशनी की बात करो, तो इसका राइट आंसर है अंधेरे के तज़किरे न करने की बात की जा रही है। नेक्स्ट है, शायर दिल लगी की बात करने को क्यों कह रहा है? ऑप्शंस देख लेते हैं। अहले महफिल को खुश करने की वजह से, अहले महफिल के खामोश रहने की वजह से, अहले महफिल के उदास बैठने की वजह से, अहले महफिल के गमज़दा होने की वजह से। तो क्वेश्चन नंबर 101, दिल लगी की बात इस वजह से करने को कर रहा है क्योंकि अहले महफिल उदास बैठे हैं। सही जवाब आपका अहले महफिल वाला हो जाएगा, जिसमें उदास बैठने की वजह से। 3 इज राइट आंसर, अहले महफिल उदास बैठे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102, शायर दुश्मनों से भी कौन सी बात करने को कह रहा है? मोहब्बत की बात, नफरत की बात, अमन की बात, दोस्ती की बात। तो दुश्मनों से भी हम किसकी बात करेंगे? आइए शेर में ढूंढ लेते हैं। यहां बात जब है कि दुश्मनों से भी करो तो दोस्ती की बात करो।
صحیح جواب آپ کا آپشن 4 دوستی کی بات کرو. اور یہاں پہ دوستی کے لیے ہم اپوزٹ میننگ اس کا جو متضاد لفظ ڈھونڈتے ہیں وہ دشمنی ہو جاتا ہے. نیکسٹ ہے کوشچن نمبر 103. پھول مرجھا گئے تو کیا ڈیش ڈیش ڈیش. ذیل میں دیے گئے لفظوں میں سے صحیح لفظ بھریے. ڈر، دکھ، غم، شکایت. اس کا بھی آنسر آپ کو یہاں مل جائے گا. پھول مرجھا گئے تو کیا غم ہے. خالی جگہ دیا گیا ہوا تھا، یہاں ہے غم ہے. صحیح جواب آپ کا غم ہو جائے گا. پھول مرجھا گئے تو کیا غم ہے. آپشن 3 از رائٹ آنسر. 104. دوستی کا متضاد کیا ہے. ہم نے اوپر بتا ہی دیا تھا دوستی کا متضاد جو کہ شعر میں آیا ہے تو دشمنی ہو جائے گا. شعر کے دوسرے مصرعے میں شاعر رونے والوں سے کیا کہہ رہا ہے. ہنسی کی بات، خوشی کی بات، موسیقی کی بات، اچھے کھانے کی بات. تو شاعر رونے والوں سے بھی کہہ رہا ہے رونے والوں ہنسی کی بات کرو. تو یہاں جو ہنسی والا آپشن ہو جائے گا اس کو ہم صحیح ٹھہرائیں گے. تو کوشچن نمبر 105 میں ہنسی کی بات کرو. نیکسٹ ہے کوشچن نمبر 106. اب یہاں سے اب پھر پیٹرن بدل جائے گا. پیراگراف سے آپ کا ٹوٹل 15 کوشچن ہو گئے جس میں سے نظم اور نثر دونوں شامل تھے. اب اصل جو کوشچن یہاں سے شروع ہوتا ہے جو آپ کا پیڈاگوجی ہے یا پھر سائیکلوجی ہے، نفسیات ہے، یہ بہت اہم اور امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ پیسز تو لگ بھگ سبھی لوگ 15 کے 15 صحیح کر لیتے ہیں. یہاں آپ کو اس میں پرابلم ہوگی لیکن ہم سبھی کا ڈاؤٹ بالکل کلیئر کریں گے، ایکسپلین سے سمجھائیں گے، اس وجہ سے کوئی پرابلم آپ کو نہیں ہونے کی گنجائش رہے گی. ماہرانہ انداز میں پڑھانا کیا ہے. ماہرانہ تعمیری، تخیلی، ترقی پسندانہ یا پھر ارادی یا پھر آمدی. تعمیری یعنی کنسٹرکٹیوزم، تخیلی اپنا خیالی کنسپچول یا پھر تھنکنگ کے اس پہ، یا پھر ترقی پسند یعنی ڈیولپمنٹل طریقے سے، یا پھر ارادی یا آمدی. تو یہاں پہ نہیں لگا ہوا ہے اس وجہ سے رائٹ آنسر ہو جائے گا ماہرانہ انداز میں یہ شامل نہیں ہوگا. باقی جو ہے کنسٹرکٹیوزم اپروچ بالکل ضروری ہے اور یہ سب کی اس کے لیے بہت ایکسپیریمنٹ اور آپ کو اس ٹاپک کا ایکسپرٹ ہونا چاہیے. تخیلی بھی یعنی خیال سے ایک نئی چیز آپ امیجنیشن کر کے نئے طریقہ کار سے پڑھا رہے ہیں تو اس کے لیے بھی ماہر ہے. اور ترقی پسندانہ یہ بھی وکاساتمک جس کو ہندی میں کہیں گے ڈیولپمنٹل جو آپ کا میتھڈ ہے وہ بھی ماہرانہ ہی ہے. لیکن ارادی آمدی صرف ہم پلاننگ کر رہے ہیں، ارادہ کر رہے ہیں یا پھر اچانک سے ہم آگے پڑھانے لگے تو یہ آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا 4. کوشچن نمبر 107. درج ذیل میں سے کس کا تعلق توسیعی مطالعے سے نہیں ہے. یہاں پر ایک لفظ آپ دیکھیے گا توسیعی مطالعہ یہ کیا ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے ایکسٹینسو ریڈنگ. ریڈنگ کے 4 ٹائپ ہوتے ہیں، اسکیمنگ، اسکیننگ، انٹینسو اور ایکسٹینسو. اس کے لیے ہم نے ایک اصل سے اسپیسیفک ویڈیو بنایا ہوا ہے، آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے. تو آپ سرچ کر لیجئے گا یا پھر نیچے ڈسکرپشن باکس میں بھی آپ کو دے دوں گا لنک، اس پر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کون کون سے ٹائپ ہوتے ہیں اور کیا ہوتے ہیں. ہم صرف آپ کو یہاں پر سمجھا دیتے ہیں کہ اس کا کیا رائٹ آنسر ہوگا. توسیعی مطالعہ آپشن 2. نیکسٹ بڑھتے ہیں کوشچن نمبر 108. لکھنے کے عملی رویے پروسیس اپروچ کی توجہ ہوتی ہے کیا. صرف طریقہ عمل پر، صرف ما حصل پر، طریقہ عمل اور ما حصل دونوں پر، خوش خط تحریر کے استعمال پر. لکھنے کا جو ہمارا عملی رویہ ہے اس میں ہمارا جو مقصد ہوتا ہے طریقہ عمل یعنی جس کام کو جو کر رہے ہیں اس کے کرنے کے طریقے پر، یا پھر ما حصل اس سے ہمیں جو رزلٹ مل رہا ہے، جو ہمیں چیز حاصل ہو رہی ہے اس پر، یا پھر دونوں پر. تو کوشچن نمبر 108 کا رائٹ آنسر ہے طریقہ عمل اور ما حصل دونوں پر. کوشچن نمبر 109. زبان کی تدریسیات میں ادب کی شمولیت کا سب سے اہم عنصر کیا ہے. زبان کی تدریسیات جب ہم
सबक में लैंग्वेज पढ़ाते हैं तो उसमें अदब और ज़बान इन दोनों में फ़र्क होता है। हम नॉर्मल जब बेसिक लेवल पर, प्राइमरी लेवल पर जो हम लैंग्वेज पढ़ाते हैं, यानी हरूफ तहज्जी पढ़ाते हैं, लफ्ज़ पढ़ाते हैं, लफ्ज़ को जोड़ना तोड़ना और सिखाना, उन चीज़ों को जो पढ़ाते हैं वो हमारा सिर्फ ज़बान हो जाती है। लेकिन जब हम उसमें अदब कहते हैं, लिटरेचर को, किसी भी ज़बान का जो सबसे अहम मकाम है, सबसे अहम कारकर्दगी वो उसकी लिटरेचर होती है, वो अदब होती है। अदब में आपका नावल, दास्तान, नज़्म, गज़ल, मरसिया, ये सारी चीज़ें अदब में आ जाती है। लेकिन आम और सिंपली जो हम सिर्फ हरूफ वगैरह को पढ़ते हैं, जुमला पढ़ाते हैं, या लैंग्वेज को सीखने के लिए जो सबसे बेसिक या इब्तिदाई बेसिक जो होता है, उन चीज़ों पर जो हम चीज़ें करते हैं, जो बताते हैं, वो हमारा ज़बान हो जाता है। और ज़बान और बोली, एक बाज़ दफ़ा ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बोली में और फिर ज़बान में या लिटरेचर में क्या फ़र्क है। तो बोली हम कहते हैं कि जब भी कोई ज़बान होती है, अगर सिर्फ़ और सिर्फ हमारी ज़बान पर हम उसे बोलते हैं, उसे लिखते ना हो। जैसे कि एक एग्जांपल अभी आप भोजपुरी के लिए ले लेंगे। यूपी बिहार में भोजपुरी बहुत ज़्यादा बोली जाती है, बहुत मशहूर है, लेकिन अभी वो लिटरेचर का दर्जा उसे हासिल नहीं हुआ। कुछ लोगों ने उसकी शुरुआत की है, उसके कवायद और ग्रामर वगैरह लिखे हैं, उसमें अब बिल्कुल इनिशियली स्टेज पर है। लेकिन भोजपुरी अभी भी पूरे तौर पर लिटरेचर नहीं बना है, क्योंकि उसके अंदर आपको लिटरेचर नहीं मिलता है, वो सिर्फ और सिर्फ अभी बोली ही है। लेकिन उर्दू, हिंदी या फिर तमिल, बंगाली, मराठी वगैरह ये अदब है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी इसके अदब होने की पहचान। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, हम थोड़ा सा इसमें भी डाउट है। ज़बान के दरसियात में अदब की शमूलियत, हम ज़बान को जब पढ़ाते हैं उसमें लिटरेचर या अदब को क्यों शामिल करते हैं? सिर्फ सुनने और बोलने की महारत में इजाफा करता है, या मुस्तनद मवाद होता है, दूसरी तहजीब को समझने में तलबा को मदद मिलती है, अपने ज़ाती रद्द अमल के इजहार में तलबा की हौसला अफजाई होती है। तो सीटेट ने ऑफिशियल आंसर की में जो आंसर दिया है वो ऑप्शन ए दिया है। लेकिन यहाँ पर हम एक और डाउट है, हम इसको सही नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ सिर्फ लगा हुआ है और ज़बान सिखाने में 4 चीज़ें होती है, LSRW, लिसनिंग यानी सुनना, स्पीकिंग बोलना, रीडिंग पढ़ना और राइटिंग लिखना। ये 4 चीज़ें जब शामिल होंगी तब ही असल ज़बान की तदरीसात में अदब की शमूलियत हो पाएगा। और यहाँ पर सुनना और बोलना हम ले लेंगे तो ये 2 चीज़ें तो हमारी आ जाएगी, लेकिन जो रीडिंग और राइटिंग ये कहाँ गया? इस वजह से इसका राइट आंसर 1 नहीं होगा, क्योंकि ये अधूरा है और सिर्फ लगा हुआ है। इसका मेरे ख्याल से सही जवाब होना चाहिए दूसरी तहजीब के समझने में तलबा को मदद मिलती है, ऑप्शन 3, क्योंकि लिटरेचर में कल्चर, तहजीब और सकाफत बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ मिलती है। और हम इसका आंसर 1 तब मान लेते अगर सिर्फ ना लगा होता, या फिर ज़बान की तदरीसियात इब्तिदाई सतह पर उसका मकसद क्या होता है, तब हम सुनने और बोलने, क्योंकि इब्तिदाई बेसिक लेवल पर सुनना और बोलना ही हमारा मकसद होता है। इस वजह से वहाँ पर हम बच्चों को सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड याद कराते हैं, लफ्ज़ याद कराते हैं, उसके मानी समझाते हैं, और एक सेंटेंस से दूसरा सेंटेंस को सिर्फ जोड़ना की बात ही करते हैं, जोड़ना समझाते हैं। तो राइट आंसर मेरे हिसाब से 3 होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 101, 110, दर्ज झेल बयान में कौन दुरुस्त है, कौन सही है? एराब व रुमूज़ जुमले के माने बदल देते हैं। एराब व रुमूज़ बमुश्किल जुमले के माना में रद्द बदल करते हैं। एराब व रुमूज़ मतन को खूबसूरत बनाने में मुआविन होते हैं। एराब व रुमूज़ मतन के मुताले की रवानी में रखना अंदाज होते हैं। तो क्वेश्चन में कुछ वर्ड्स आए, मैं इनको थोड़ा समझा दूं। एराब क्या होता है? हम एराब ज़बर, ज़ेर और फिर पेश को एराब कहते हैं। ज़बर, ज़ेर, पेश को उर्दू में तो इसका इस्तेमाल बहुत ही ना होता है, रेयर केस में कभी कभी हो जाता है, लेकिन अरबी में आपने इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। या फिर इसको हिंदी में हम कहेंगे तो मात्रा। तो इसके इस्तेमाल से क्या होता है? और फिर रुमूज़, यानी रुमूज़ को पंक्चुएशन मार्क्स, वर्ड को जब जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस ख़त्म होने के बाद यहाँ आप ये सिंबल देख रहे हैं, आपको बाज़ दफ़ा ये अब्लिक इस तरीके का लिखा होता है, अब्लिक लिखा होता है, बाज़ दफ़ा आपको सिर्फ डॉट दिया होता है, बाज़ दफ़ा आपको 2 डॉट दिया होगा, कभी आपको
مخصوص چیز ایسے لکھی گئی ہوگی، قوسین اس کو کہتے ہیں، تو ان کے استعمال سے کیا رموز جملے کے معنی میں عدل بدل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ صحیح کون سا ہے؟ تو بالکل صحیح جواب آپ کا 1 ہو جائے گا، کیونکہ زبر زیر پیش کے اعراب سے لفظ کے معنی بدل جاتے ہیں، اور رموز و قافیہ یعنی رکنے ٹھہرنے کے جو جملے ہوتے ہیں اس کا بھی بہت ضروری ہے صحیح استعمال کرنا، نہیں تو معنی ہمارا بدل جائے گا۔ طلبہ کے لکھنے کے انداز قدر کو سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ طلبہ جب لکھتے ہیں اس کی رائٹنگ ہوتی ہے، اس کی ایویلویشن میں، اس کے تعین قدر میں کہ کس چیز کی سب سے زیادہ توجہ دیتی ہے؟ صحیح املا اور قواعد پر۔ املا یعنی ہم بچے کو جو کاپی کراتے ہیں، بچہ جو لکھتا ہے اسے، اور قواعد یعنی گرامر پر۔ ہندی میں املا کو شروتی لیکھن کہتے ہیں۔ خیالات اظہار پر، یا پھر لفظوں کے مقررہ تعداد میں رکھنے پر، تحریر میں محاورے اور ضرب المثل برتنے پر۔ تو اس کا جو کہ صحیح جواب ہوگا وہ ہے خیالات کے اظہار پر۔ اصل جو ہماری چیز ہے امیجنیشن، تھنکنگ، ہم جو ڈیلیور کر رہے ہیں، جو باہر بتا رہے ہیں، تو ہمارے خیال میں کیا ہے، ہمارا نظریہ کیا ہے، اصل اس پر توجہ دینی چاہیے، نہیں تو صرف املا اور قواعد پر تو یہ تو کہیں گے کہ گرامر ہی سب اہم چیزیں نہیں ہوتی ہے، لیکن بچہ جو سوچ رہا ہے، بچے کے ذہن میں بچہ جو کہنا چاہتا ہے وہ اصل چیز ہے۔ تو صحیح جواب آپ کا 2 ہے۔ کوشچن نمبر 112، درج ذیل میں کون NCF 2005 کے رہنما اصولوں میں شامل نہیں ہے؟ NCF 2005 کے اصول میں کون سا شامل نہیں ہے؟ اسکول کے باہر کی زندگی سے معلومات کو جوڑنے پر، رٹی ہوئی آموزش کے طریقے کو ترک کر دینے کی یقین دہانی پر، نصاب کو درسی کتاب پر مرکوز ہونا چاہیے، امتحان کو مزید رفتار اور کلاس روم کی زندگی سے مربوط ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر اس کا صحیح جواب ہوگا 3، کیونکہ یہاں پہ نہیں پوچھا گیا ہے۔ تو NCF جو 2005 آیا تھا، NCF کا فل فارم ہوتا ہے نیشنل کریکولم فریم ورک۔ یہ ہندوستان میں اسکولنگ لیول کے لیے جو کریکولم تیار ہوتا ہے، نصاب یا خاکہ بنتا ہے، اسے تیار کرتی ہے۔ 1975 میں، پھر اس کے بعد 1988 میں، پھر 2000 میں، اور پھر 2005 میں، اور 2005 میں جو آیا تھا وہی ابھی تک چل رہا ہے۔ اور اس میں جو اس کے اہم خصوصیات ہے، اہم جو رہنما اصول اس میں بتائے ہیں، ان میں کہا گیا ہے کہ اسکول کی جو اندرونی زندگی ہے اس کو باہر سے بھی تعلق کر کے جوڑنے کے لیے، انوائرمنٹ پر فوکس کرنے کے لیے، رٹی ہوئی آموزش کو رٹافیکیشن کو ختم کر کے تھنکنگ یا پھر کریٹو تدریس پر توجہ دینا ہے، اور امتحان کو مزید لچکدار، امتحان میں بچوں کو فیل نہ کرنا، یا پھر امتحان میں سیمیسٹر سسٹم CBCS آپ جانتے ہیں، چوائس بیسڈ کریڈٹ سسٹم۔ سیمیسٹر سسٹم بھی اسی کا ہے کہ بچے صرف امتحان کی وجہ نہ پڑھیں، کیونکہ وہ ذہنی توازن ان کا کھونے کا ڈر ہوتا ہے اور وہ بہت پریشان ہوتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہاں پہ اسکرین شاٹ بھی دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ جس میں دیکھ لیجئے 5 رہنما اور امپورٹنٹ اصول جو ہے وہ NCF کے یہاں ہیں۔ علم کو بچوں کی اسکول سے باہر کی زندگی سے جوڑنا، اکتسابی عمل کو رٹنے کے طریقے سے الگ کرنے کو یقینی بنانا، درسیات کو اس طرح سے بھرپور ہونا چاہیے کہ وہ بچوں کو نصابی کتب مرکوز بنانے کے بجائے ان میں ہمہ جہت ترقی کا موقع فراہم کرے، امتحان کے نظام کو نسبتاً زیادہ لچیلا بنانا اور کمرہ جماعت کے ماحول سے جوڑنا، ایک ایسی اہم تشخص کی پرورش کرنا جو ملک کی جمہوری نظام سیاست میں شامل ہو کر دوسروں کا خیال رکھتی ہو۔ تو یہ اس کے 5 رہنما اصول تھے، آپ اس کو دیکھ لیجئے، یاد رکھ لیجئے تو بہت آپ کو کام آئے گا۔ نیکسٹ ہے کوشچن نمبر 113 جو حقیقی معلومات کیا، کب، کہاں اور کس طرح ختم ہوا کے بارے میں لفظی تصور فراہم کرے وہ کیا ہے؟ پروجیکٹ وقت، مفوضہ کام، اسائنمنٹ، واقعاتی ریکارڈ یا پھر ریٹنگ اسکیل۔ تو کوشچن نمبر 113 کا صحیح آنسر ہے وہ آپ کا 3 ہے، واقعاتی ریکارڈ، کیونکہ بہت ساری چیزیں اس میں پوچھ لیا گیا ہے، کیا ہوا، کب ہوا، کہاں ہوا، کس طرح ختم ہوا۔ تو واقعات میں ہی آپ سب سے پہلے ریکارڈنگ کریں گے کسی چیز کو، پلاننگ کب کر رہے ہیں،
اور پھر کیسے اس کو انجام دے رہے ہیں، اس کے لیے کیا کیا چیزیں آپ پرووائڈ کر رہے ہیں، کن چیزوں کی مدد لے رہے ہیں، وہ ساری چیزیں آپ کا واقعاتی ریکارڈ میں ہی آئے گا. کیونکہ باقی جو آپ پروجیکٹ دیکھ رہے ہیں تو پروجیکٹ بیسڈ لرننگ ہے، اس میں کسی ایک خاص چیز کو دیا جاتا ہے بچوں کا گروپ بنا کر، تاکہ اس پروجیکٹ پر وہ اصل طریقے سے وہ سمجھ سکے اور اس کو تیار کر کے اپنا نظریہ پیش کرے. مفوضہ کام اسائنمنٹ تو یہ الگ چیز ہو گیا کہ بچوں کو کچھ ایک کام دے دیجیے وہ گھر سے بنا کر لائیں گے. ریٹنگ اسکیل، اس کا تعلق بالکل الگ ہی ہے، کیونکہ ہم ریٹ کرتے ہیں جب ہمارے پاس بہت سارے کوشچن آتے ہیں جس میں ہم کو صرف اور صرف ریٹ کرنا ہے کہ ہاں آپ اس سے سیٹسفائیڈ ہے تو کتنا سیٹسفائیڈ ہے، بہت زیادہ ویری سیٹسفائیڈ ہے یا صرف سیٹسفائیڈ ہے، یا پھر ایوریج ہے یعنی نیوٹن ہے، یا آپ کیا ہے آپ اس سے ڈس سیٹسفائیڈ ہے یا بہت زیادہ آپ اس سے پریشان ہیں. تو وہ سارا ریٹنگ اسکیل میں آتا ہے، وہ الگ چیز ہے. کوشچن نمبر 114، لڑکے زبان کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں، اس کے مظاہرے کا بہترین ثبوت کیا ہے؟ جانچ کے نمبرات، طلبہ کے زبان کا استعمال لکھنے اور بولنے میں، قومی درسیات اور نصاب، زبان کے اغراض و مقاصد کی سمجھ. تو صحیح جواب ہو جائے گا طلبہ کا زبان کا استعمال لکھنے اور بولنے میں. لڑکے زبان کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں، اس کا سب سے اچھا جیتا جاگتا ادھارن جو ہے، طلبہ زبان کے استعمال کتنا کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں یا پھر جب بول رہے ہیں تو وہ کتنا صحیح طریقے سے بول رہے ہیں. کوشچن نمبر 115، وائیگوتسکی کے مچان بندی اسکافولڈنگ مفروضہ کے مطابق زبان کے آموزگاروں کو دو کے جوڑوں اور گروپ میں کام کرنے کا موقع فراہم کرنا چاہیے. کیونکہ وائیگوتسکی ہم جانتے ہیں وائیگوتسکی کون ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو سمری ہم بتا دیں. یہ ایک رشین سائیکولوجسٹ تھے جن کا ماننا تھا کہ لینگویج بچہ جو ہے نا انوائرمنٹ میں ہی سب کچھ سیکھتا ہے. اس کو صرف آپ ایک انوائرمنٹ دے دیجئے، اسی انوائرمنٹ کے اکارڈنگ وہ اپنے آپ کو ڈھال لے گا، جیسا انوائرمنٹ ملے گا ویسا ہی سمجھے گا. تو اس میں اس کے جو آپشن دیے گئے ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اس کو آپ ہٹا ہی دیجئے. استاد کے کام کی دیکھ بھال آسان ہو جاتی ہے. طلبہ کے درمیان تعامل استاد کو آرام کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے. سماجی تعامل ایسے ٹھوس ذرائع فراہم کرتے ہیں جن کے ذریعے آموزش ہوتی ہے. تو صحیح جواب آپ کا سوشل کنسٹرکٹیوزم ہے، اسی پر فوکس کیا ہے کہ ہمارا سماج سے ایسا کنیکشن ہو جاتا ہے جس کے ذریعے آموزش لرننگ جو ہے ادھیگم اچھی ہوتی ہے. صحیح جواب آپ کا آپشن 3 ہے. نیکسٹ ہے، ہاں اس کے لیے آپ کو ایک اور چیز آپ کو بتا دیں. وائیگوتسکی نے لینگویج کے بارے میں کیا، وائیگوتسکی بلیو دیٹ لینگویج ڈیولپ فرام سوشل انسٹرکشن. سماجی کمیونیکیشن، سماجی جو بات چیت ہے، لینگویج اس سے ڈیولپ ہوتا ہے. اور وائیگوتسکی ویو میں وہ ان کا یہ نظریہ تھا کہ لینگویج ایز اے مین گریٹسٹ ٹول، انسانوں کے لیے ایک ٹول ہے، ایک آلہ ہے زبان، اور یہ کمیونیکیشن یعنی بات چیت میں ایک دوسرے سے جو ہمارا ترسیل جو ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں کام آتا ہے. اب نیکسٹ دیکھتے ہیں کوشچن نمبر 116، ابتدائی آوازوں اور ان کے ملاپ کے بجائے آسان اور سادہ جملوں سے زبان کی تدریس کا آغاز کیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کوشچن نمبر 116 کا 4 آپشن دیے گئے ہیں، ان میں سے اس کا صحیح جواب جو ہوگا وہ ہے ترسیل مکمل جملوں پر مبنی. ترسیل کیا ہے؟ یہ ہمارا کمیونیکیشن ہے بات چیت میں. ترسیل رسالہ یعنی کہ ایک جگہ سے آپ بھیجتے ہیں اور دوسرا اس کو ریسیو کرتا ہے، وہ پہنچتا ہے. تو یہ ترسیل صرف اکیلا نہیں ہو جائے گا بلکہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی دوسرا ہونی چاہیے، ریسیو کرنے والا ایک سینڈر اور ایک ریسیور. تو ترسیل جو بات چیت جو ہوتی ہے وہ مکمل جملوں پر مبنی ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ ہم صرف کھانا بول دیں گے تو کھانا سے ہماری بات پوری نہیں ہوگی، بلکہ ہمیں کھانا چاہیے، ہمیں کھانا اچھا لگتا ہے، یا کھانا بار بار نہیں کھانا چاہیے، تو پورا ایک سینٹینس ہونا چاہیے. اس وجہ سے یہاں پر ابتدائی آوازوں اور ان کے ملاپ کے بجائے آسان اور سادہ جملوں سے زبان کی تدریس کا آغاز اس وجہ سے کیا جاتا ہے کیونکہ ترسیل جو ہے وہ مکمل جملوں پر ہوتی ہے. کوشچن نمبر 117، 7ویں جماعت کا استاد زبان کی کلاس میں بصری آموزگاروں کی تدریس کے لیے، بصری یعنی بصارت دیکھنے سے بنا ہوا، اور آموزگار یعنی لرنر،
तदरीस के लिए यूट्यूब के वीडियो, समई आमोज़गारों के लिए रिकॉर्डिंग्स और हरकी आमोज़ों के लिए तामुली खेल का इस्तेमाल करता है। तो उस्ताद के इस्तेमाल करता तमाम मल्टी मीडिया फ़राहम की ज़रूरतें पूरी करता है। क्या होगा? लिसानी फ़र्क, आमोज़िशी अंदाज़, आमोज़िशी खामिया या फिर मुस्तनद मवाद। तो लिसानी फ़र्क तो अलग है क्योंकि वो ऑडियो वीडियो विजुअल एड। समई व बसरी, जिसको हम समई कहते हैं जिसको सिर्फ हम सुन सकते हैं, जैसे ऑडियो में हम कोई गाना सुनते हैं या फिर रेडियो सुनते हैं, या मोबाइल में हम बात करते हैं डायरेक्ट कॉल पे तो सिर्फ सुनते हैं। लेकिन जब हम देखेंगे वीडियो कॉल करेंगे तो हमारा ये बसरी आलत हो जाएगा। टीवी देखेंगे तो ये हमारा समई और बसरी दोनों हो जाएगा। और आमोज़िशी अंदाज, तो इसका सही जवाब होगा आमोज़िशी अंदाज। ये सारी चीज़ें जो है वो सीखने का तरीक़ाकार है। खामिया और मुस्तनद मवाद तो नहीं होगा। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, वकूफ़ियत पसंद नज़रिया के मुताबिक ज़बान के उस्ताद को बच्चों की गलतियों को किस तौर पर देखना चाहिए? आमोज़िश में रुकावट और खलल, गौर फ़िक्र की बसीरत फराहम करने वाली आमोज़िश का हिस्सा, पहले इस्लाह की जाने वाली और फिर दोबारा करने से बचने वाली चीज़, आमोज़िशी अमल में बच्चों की ऐसी लापरवाही जिस पर फ़ौरन ध्यान देने की ज़रूरत हो। वकूफ़ियत पसंद नज़रिया, कॉन्शियस यानी चेतना, हमारे अंदर से जो अंदरूनी जो खासियत जो होती है, अंदर से हमारे दिमाग के अंदर जो चलता है, उस्ताद के बच्चों को गलतियों को इस तरीके से देखना चाहिए, गौर फ़िक्र की बसीरत फराहम करने वाली आमोज़िश का हिस्सा है। राइट आंसर 2। क्वेश्चन नंबर 119, मुर्तकिज़ समाअत किसके साथ होती है? तवज्जो, तहम्मुल, ज़ाब्ता और फिर बेहतरी। क्वेश्चन नंबर 119, ये मुर्तकिज़ क्या है? आपको मैं अभी बता रहा हूं। आपने एक लफ्ज़ सुना होगा ना, मरकज़। मरकज़ के माने होते हैं सेंटर। सेंटर, उसी से ये मुर्तकिज़ बना हुआ है, बिल्कुल सेंट्रलाइजेशन, केंद्रित। तो मुर्तकिज़ समाअत होती है वो तवज्जह के साथ। अगर हम तवज्जह ही देंगे, अगर हम फोकस करेंगे, हम जिस्मानी जो हमारे आज़ा होते हैं जैसे देखने, सुनने, इन सभी चीज़ों को एक साथ किसी चीज़ पर तवज्जह देंगे, तब हमारी समाअत जो है वो मुर्तकिज़ समाअत, केंद्रित यानी तवज्जह मरकूज़ होगी। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन 1। अब लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, खामोश मुताला से आमोज़गार सबसे कम क्या हासिल करेगा? खामोश मुताला, साइलेंट रीडिंग, लफ्ज़ियात, क़वाइद, बोलने की महारत या फिर पढ़ने की महारत। तो क्वेश्चन नंबर, ये तो देख ही रहे हैं, खामोश मुताला जो है सिर्फ बोलने की महारत सबसे कम। अगर सिर्फ खामोश रहेंगे, हम पढ़ेंगे और बोलेंगे नहीं तो फिर हमें बोलने की आदत नहीं पड़ेगी, हमारी ज़बान नहीं संभलेगी। इस वजह से बाज़ दफ़ा बहुत बच्चा बोलने में अगर परेशानी महसूस करता है, या फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपने देखा होगा कि कहा जाता है कि आईना के सामने, मिरर के सामने आप बोलिए, आप सुनिए, ताकि आपको आपका सेल्फ डेवलपमेंट हो, अपने आप को और डेवलप कर सकें। जब तक बोलेंगे नहीं, सिर्फ और खामोश रहेंगे, चुप रहेंगे, सिर्फ किताब पढ़ेंगे, तो आपके अंदर बोलने की सलाहियत पैदा नहीं होगी। तो ये 20 क्वेश्चन जो कि सीटेट 2019 के दिसंबर में पूछा गया था उर्दू पेडागोजी 1 में, अभी आपके सामने सोल्व किया। कहीं पर कोई डाउट हो या कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। हम फिर मिलेंगे आप सबों से इसी तरीके की अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। और आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिजवान ज़हीर को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं फिर, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।